جب لوگ اپنا جیون ساتھی چنتے ہیں تو بظاہر یہ ایک پیچیدہ اور منفرد عمل لگتا ہے۔ ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے لیے خوبصورتی اہم ہوتی ہے، کوئی ذہانت کو پسند کرتا ہے، کوئی مزاج کو، اور کوئی صرف ایک مسکراہٹ کو۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار تقریباً ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ہمسفر مل ہی جاتا ہے اگر اسے خود چننے کی اجازت ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسانوں کی پسند، ناپسند، دلچسپیاں اور ترجیحات بے حد متنوع ہیں۔ جو بات ایک شخص کو عام لگتی ہے وہی بات کسی دوسرے کے لیے قیمتی ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز جو ایک کی نظر میں خامی ہے وہی دوسرے کی نظر میں کشش بن سکتی ہے۔ محبت کا یہی حسن ہے کہ اس کی کوئی ایک شکل، ایک معیار یا ایک پیمانہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی شخص ناپسندیدہ یا تنہا رہ جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر دل کے لیے ایک ہم آواز دل ہوتا ہے، ہر مزاج کے لیے ایک ہم مزاج۔ تو اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ شاید آپ کسی کے قابل نہیں یا آپ میں کچھ کمی ہے تو یاد رکھیے آپ کو صرف وہی شخص ڈھونڈتا ہے جو آپ کے فرق اور خاص باتوں کو اپنائے، نہ کہ بدلے۔ دنیا میں اتنے دل ہیں، اتنی آنکھیں ہیں، اتنے انداز ہیں کہ محبت ہونا ناممکن نہیں بلکہ فطری ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشروں میں کیا ہوتا ہے، محبت سے زیادہ مرضی سے شادی کرنا جرم بن گیا۔ جنوبی ایشیا میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بچوں کو ہر چیز سکھائی جاتی ہے، دعائیں، ادب، اطاعت، مگر ایک چیز نہیں سکھائی جاتی، شریک حیات چننے کا حق اور شریک حیات چننے کے لیے سکل، کہ کیا سکل ہونی چاہیے کہ آپ اپنے لیے ایک شریک حیات چن سکیں عقل مندی سے۔ یہاں محبت کو ناشکری سمجھا جاتا ہے، اپنی پسند بتانا بغاوت، اور اپنے لیے کھڑا ہونا خاندانی عزت کا نقصان۔ نہ صرف لڑکیاں بلکہ ہزاروں لڑکے بھی اس معاشرتی پنجرے میں قید ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں تم جو بھی کرو ہماری پسند سے شادی کرنا، یعنی اس سے زیادہ مس لیڈنگ کیا سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ تم جو بھی کرو ہماری پسند سے شادی کرنا۔ خاص طور پہ یہ لڑکوں کو کہا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مگر پھر وہ پسند اکثر صرف ذات، برادری، رشتہ داری اور لوگ کیا کہیں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے نوجوانوں کے لیے ماں باپ تک کوئی ہمسفر، کوئی پارٹنر نہیں ڈھونڈ پاتے، کیونکہ اتنی زیادہ، جب دو فیملیز مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دو بچوں کی آپس میں شادی ہونی چاہیے تو اس میں بہت ساری شرطیں آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، جب لڑکی کو دیکھنے جایا جاتا ہے، اب تو خیر بہت ساری پلاسٹک سرجریز آ گئی ہیں، بہت ساری امپروومنٹس ہو گئی ہیں، ناکیں بھی پتلی ہو گئی ہیں، لیکن اکثر مڈل کلاس فیملیز ساؤتھ ایشیا میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر پاتی۔ جب لڑکی کو دیکھنے جایا جاتا ہے تو اس کو ایز آبجیکٹ دیکھنے جایا جاتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، اس کے بچے کیسے پیدا ہوں گے، ناک کتنی خوبصورت ہے، رنگ کیسا ہے، ہونٹ کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، کیا یہ کام کر سکے گی گھر میں آ کے، کیا اس میں کوئی ہیلتھ کنڈیشن تو نہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے کوئی لڑکی ملنا کہ یہ قد چھوٹا تو نہیں، قد اونچا تو نہیں، اینڈ آل آف دیٹ، اس طرح سے لڑکی ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہر لڑکی کو ساؤتھ ایشین سٹینڈرڈز میں ایک خاص مولڈ میں ہونا چاہیے، تبھی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس مولڈ میں نہیں ہوگی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک لڑکا ہے، اس کو دیکھنے جایا جاتا ہے، جسے بردخواہ شاید کہتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے یہ کتنا کماتا ہے، لیکن لڑکوں میں پھر تھوڑا کمپرومائز آ جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ اس کے پاس گھر ہو، اس کے پاس ایک رننگ جاب ہو۔ یعنی ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں لوگوں کو ایک خاص ماڈل ہونا پڑتا ہے تبھی ان کی شادی ہو سکتی ہے، ورنہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہوا، پیرنٹس انوالو ہوئے،
پیرنٹس کی انوالومنٹ کی وجہ سے سٹینڈرڈز بارز اونچے سے اونچی ہوتی چلی گئیں، کیونکہ نہ جانے پیرنٹس کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کیا وہ ریالٹی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ کچھ لڑکیاں بیچاری وہ جو ٹرے سیریمنی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو شو کرتی ہیں ایز این آبجیکٹ، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں جو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پورا اترتی ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے ان کے اسپاؤسز چوز کرنے کی، ان کو ہم سفر چوز کرنے کی اجازت ہوتی، تو جیسے میں نے ابھی بولا ہے کہ ہر انسان کی چوائس، اس کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ ہر انسان ستواں ناک، کون سی آنکھیں ہوتی ہیں، بادام جیسی آنکھیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا نہیں چاہتا۔ بہت سے لوگ صرف ایک خوبصورت مسکراہٹ کو پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک لائیولی پرسنالٹی کو پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ذہانت کو پسند کرتے ہیں، اور بہت سے، جو کہ اکثریت ہوگی، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ تو جو سٹینڈرڈ آف خوبصورتی میں فٹ نہیں آتی لڑکیاں، ان کی بھی بہت آرام سے شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اور بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں اور بہت سی سکلز ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہر انسان کی پسند مختلف ہوتی ہے، اور یہی وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے، ایک امپورٹنٹ چیز ہے جسے ساؤتھ ایشیا میں کرش کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان میرڈ رہ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسی شادیوں میں جاتے ہیں، ایسی شادیوں میں انٹر ہوتے ہیں جس میں وہ اذیت بھری زندگی گزارتے ہیں، یا ایون ایسی شادیوں میں انٹر ہوتے ہیں جہاں پر ابیوسو لائف شروع ہوتی ہے، جہاں پر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں رابندر ناتھ ٹیگور کا ایک قول کا ذکر کروں گی کہ لو ڈز ناٹ کلیم پوزیشن بٹ گیوز فریڈم۔ جنوبی ایشیا کہانیوں کا، صدیوں سے کہانیوں کی آماجگاہ رہی ہے۔ یہاں کے شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں نے ہمیشہ وہ بات کہی جو دلوں میں تھی مگر زبان پر لانا مشکل تھا۔ تو رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے کہ محبت کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب سماج کی آنکھیں ہمیں گھورتی ہیں اور دل ہمیں چپکے سے پکار رہا ہوتا ہے۔ کہانیوں میں اس نے دکھایا کہ عورت صرف کسی کی بیوی، بہو یا ماں نہیں، وہ ایک مکمل انسان ہے جس کی اپنی مرضی، اپنی خواہشات اور اپنی خاموشیاں ہوتی ہیں۔ وہ دکھاتا ہے کہ بعض رشتے بندھن ہوتے ہیں اور بعض آزادی۔ تو جب آپ چاہیں کہ رشتے بندھن نہ ہو اور رشتے آزادی ہو، اور یہ کہ ایک رشتہ قائم کرنا یعنی میرج لبریشن ہو، نہ کہ ایک بندھن، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنی پسند کا جیون ساتھی، اپنی پسند کا ہمسفر چنیں۔ ساؤتھ ایشیا میں زیادہ تر لڑکیوں کو شادی میں پسند کا حق نہیں دیا جاتا۔ اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ شاید ایک وجہ وہ ہے کہ ماضی میں بہت چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اور ایک تو چھوٹی عمر کی وجہ سے پیرنٹس، ماں باپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ان کے لیے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اب وہ حالات تو گزر گئے جب چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی تھی، ایک ڈیفرنٹ کلچر تھا۔ اب ایڈلٹ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، 18 سال سے بڑی لڑکیوں کی جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن ان پر وہی اصول لاگو کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں irrespective of religion، سارا ساؤتھ ایشیا، اس میں ویمن اور فیمیلز، ان کو ایک آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی، یعنی ایک فیملی آئے گی اور وہ اس آبجیکٹ کو اگر انہیں پسند آ گئی تو وہ آبجیکٹ لے جائیں گے، ورنہ نہیں لے کے جائیں گے، which is not humanity۔ بالکل یہ ہیومینٹی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ بہت ماضی میں بہت سارے کلچرز میں عورتیں اس طرح ان کی آبجیکٹیفیکیشن نہیں ہوتی تھی۔ یہ زیادہ تر ساؤتھ ایشیا میں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ایڈلٹ بھی، اب یہ ہے کہ اب ایڈلٹ لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے جو پڑھی لکھی ہیں، یٹ وہ ایک آبجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر آ جاتا ہے فیمنزم۔ اکثر لوگ فیمنزم کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ فیمنزم
جو آپ ادھر ادھر سے سنتے ہیں اس کا مجھے معلوم نہیں، لیکن فیمنزم یہ ہے کہ مرد اور عورت کو ایکول فوٹنگ پر ایک ہی جیسا سمجھا جائے۔ اگر مرد کو سے اس کی پسند پوچھی جا رہی ہے کہ کیا تم اس لڑکی سے شادی کرو گے، کبھی کبھار ہوتی بھی ہے، اکثر خاندانوں میں نہیں بھی ہوتی، مدرز ہی لڑکوں کے لیے دلہنیں پسند کر کے لاتی ہیں، اور شاید ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر قابو رکھ سکیں اور ان کے اوپر حاوی ہو سکیں، یا اکثر اپنی ریلیٹیوز وٹ ایور، بڑی ڈیپ اس میں سیاست چلتی ہے۔ تو اگر آپ مرد کو یہ حق دے رہے ہیں تھوڑا بہت، اکثر مردوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہوتا کافی دفعہ، تو وہی حق لڑکی کو بھی ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہی ہوں کہ فیمنزم بے حیائی کو، آبسینٹی کو پروموٹ نہیں کرتا۔ فیمنزم کہتا ہے کہ ایکول رائٹس ہوں، کہ جو آپ مردوں کے لیے سوچ رہے ہیں وہی عورتوں کے لیے سوچیں۔ اگر آپ مرد کو پسند کا حق دے رہے ہیں تو ایک عورت کو بھی پسند کا حق دینا چاہیے، اور اگر عورت کو ایز آبجیکٹ ٹریٹ کر رہے ہیں تو مردوں کو بھی ایز آبجیکٹ ٹریٹ کروائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، عورتیں آبجیکٹ نہیں ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی پسند جاننی چاہیے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ جو وہ ماضی میں 18ویں صدی میں ہوتا تھا جب چھوٹی لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی، ماں باپ فیصلہ کرتے تھے، دیٹ واز ڈفرنٹ۔ اب ایڈلٹ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کریں، اور جیسا کہ میں ابھی ارلیئر ان دس پوڈ کاسٹ بتا چکی ہوں کہ اگر ہر ایک کو اس کی پسند کا حق دیا جائے تو سب کی شادی ہو جائے گی۔ دیکھیے، جیسے ہیلتھ کنڈیشن کی بات ہے، چھوٹی ہیلتھ کنڈیشنز تو آج کل ہر ایک کے ساتھ ہیں، جو شاید ماضی میں ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی تھی، اب تو وہ سب ڈائگنوز ہو جاتی ہیں، اور اتنا اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم آ گیا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ ایک پرفیکٹ ہیلدی لائف گزار رہے ہوں گے۔ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بڑی کسی بھی قسم کی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں۔ تو کیا وہ ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کی شادی ہی نہیں ہو سکے گی، یا وہ ہیلتھ کنڈیشنز کو وہ چھپائیں گی؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور تکلیف دہ بات بتاؤں۔ I was talking to somebody، میں کسی سے بات کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو اپنی بہو لے کر آئی ہوں، اس کے ماں باپ نے اس کی عمر 2 یا 3 سال چھوٹی لکھوائی ہوئی تھی، اور میرے بیٹے نے کہا تھا مجھ سے کہ مجھے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، شاید وہ بیٹے، اور میں نے اس کے لیے یہ لڑکی چنی، اور اب اس کی عمر 3 سال یا 2 سال وٹ ایور شی واز سیئنگ زیادہ ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے۔ ان میں اب 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ غلط عمر ہی نہیں لکھوانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب وہ ایک پرابلم ہو رہا ہے، یعنی یہ شادی تو نہ ہوئی، یہ تو ایسا وہ کوئی بزنس ڈیل سی ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے۔ اگر وہی دونوں میاں بیوی جو اب اس بات پر شاید لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اگر انہوں نے خود ایک دوسرے کو پسند کیا ہوتا تو شاید یہ والا جو سچ ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی۔ شادی انسان کی زندگی کا سب سے نجی، سب سے حساس فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی فیصلے پر ہم سب سے کم آزادی رکھتے ہیں جنوبی ایشیا میں۔ خاندان، رشتہ دار، برادری، معاشرہ سب اپنی اپنی سوچ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وہ دل کی آواز کہیں دب جاتی ہے۔ تو کوئی گٹار بجانے والے کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنی زبان بولنے والے کو، کوئی دوسرے مسلک والے کو، اور کوئی صرف اس لیے کہ دادا ابو ناراض ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو اپنی پسند کی شادی کرنے نہیں دیتے تو پھر اس کی غیر شادیشدہ زندگی کو تانا کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہم محبت کو ناجائز کہتے ہیں تو بے محبت شادیوں کو جائز کیسے مان لیتے ہیں؟ اب وقت ہے کہ ہم یہ سوال اپنے گھروں میں اٹھائیں، اپنے دل میں اٹھائیں، اور شاید کسی اور کی کہانی کو روکنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ شریک حیات کا انتخاب عزت چھینتا نہیں، زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جنوبی ایشیا میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کوئی پسند کی شادی کرے اور خدا نہ خواستہ شادی ناکام ہو جائے تو اس کو ضرور یہ سننے کو ملتی ہے کہ یہ شادی اس لیے ناکام ہوئی کہ اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ تو کیا وہ جو شادیاں جو ارینجڈ میرجز تھیں اور جس میں لڑکیوں کو مارا گیا،
جس میں لڑکیوں نے ابیوسو زندگی گزاری، جس میں لڑکیوں نے ماں باپ کے گھر میں زندگی گزاری، جس میں لڑکیوں نے غربت میں بہت برے حالات میں زندگی گزاری، یا جس میں لڑکیوں کو طلاقیں ہوئی، ان شادیوں کی ذمہ داری کیوں نہیں بڑے لیتے؟ ان شادیوں کی ذمہ داری خاندان والے کیوں نہیں لیتے؟ صرف انہی شادیوں کی طرف کیوں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں جو کہ پسند کی تھیں اور ان میں وہ ناکام ہو گئی؟ ان شادیوں سے زیادہ تو وہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں جو پسند سے کی جاتی ہیں، اور پھر لڑکیاں کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتی رہیں جو کہ وہ سسرال میں برداشت کرتی ہیں، چاہے انہیں پورا کھانا ملتا ہے کہ نہیں، ان کو پراپر کپڑے ملتے ہیں یا نہیں، یا وہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ کوئی نہیں دیکھتا۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ اپنی پسند سے خوب وہ جو معاشرے میں سٹینڈرڈز ہیں ان کو یوز کر کے اور کھنگال کر ایک شادی کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتی ہے، تو کیا آپ ساری زندگی گلٹی نہیں رہیں گے ایز اے پیرنٹ؟ ضرور رہیں گے۔ تو ایسا گلٹ اپنے آپ کو دینا ہی کیوں ذمہ داری لیتے ہیں آپ اپنے اولاد کی شادی کی، اور بعد میں گلٹی، اگر آپ گلٹی فیل کرتے ہیں then you are a conscientious person، لیکن اگر آپ گلٹی نہیں فیل کرتے تو پھر I'm sorry to say اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ پہلو اور ہے، کبھی کبھار کہا جاتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم اپنی پسند سے شادی کر لو، لیکن پھر ایک لمبی فہرست نکالی جاتی ہے، بس وہ ہماری ذات سے ہو، ہمارے فرقے سے، ہماری زبان بولنے والا ہو، ہمارے خاندان کا جاننے والا ہو، ہمارے کلچر کا، ہمارے علاقے کا، اور یوں وہ محبت جو کسی کھلے آسمان جیسی لگنی تھی ایک تنگ چھت کے نیچے قید کر دی جاتی ہے۔ یہ سب گروپ اپرووڈ فہرست میں سے چناؤ ہوتا ہے، ایسا ہی جیسے آپ سے کہا جائے جو چاہے کھاؤ، بس یہ سب مت کھاؤ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک مخصوص مرضی دی جاتی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، مگر آپ کے دل کی زمین پہلے ہی نشان زدہ کر دی جاتی ہے۔ علی جو ایک سادہ مزاج لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسے کہا گیا وہ ہماری ذات سے نہیں۔ ہنا جسے ایک غیر زبان بولنے والا شخص پسند تھا، اسے کہا گیا کلچر نہیں ملے گا۔ اور دانش جسے اپنی یونیورسٹی کی کلاس فیلو عزیز تھی، اسے بس یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ وہ دوسرے فرقے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی محبت کو حق دیتے ہیں، یا صرف وہی محبت منظور ہے جو خاندان کے سانچے میں فٹ بیٹھے؟ کیا یہ انتخاب ہے یا صرف اختیار کی ایک گھٹن بھری نقل؟ کیا یہ محبت ہے یا ایک منظور شدہ اجازت نامہ؟ شاید اب وقت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو محبت دل سے نکلتی ہے وہ صرف ناموں، ذاتوں، علاقوں یا خانوں میں قید نہیں کی جا سکتی، اور جو اختیار صرف کچھ منظور شدہ خانوں میں ہو وہ اختیار نہیں، بس خاموشی سے تسلیم کردہ غلامی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنوبی ایشیائی سامعین کے دل میں ایک چپ سی اترتی ہے، کیونکہ یہ سچ وہ جانتے ہیں مگر کبھی الفاظ میں سننے کو نہیں ملتا۔ اب یہاں پر میں ایک اور پہلو سے آپ کو متعارف کرواتی ہوں۔ I knew a lady, an older lady in middle age. ان کو دوسری شادی کرنی تھی because she was alone, she had lost her spouse. تو ان کے بچے ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ان کی کس سے شادی کی جائے۔ اب یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ایک اولڈر لیڈی کو اس کی مرضی کی شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ اینڈ دس اپلائز ٹو اولڈر مین ایز ویل، جو کہ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص ایج میں آ کے آپ تنہا رہ جاتے ہیں، آپ کا اسپاؤس سے آپ کی سپریشن ہو جاتی ہے، یا وہ نہیں رہتا اس دنیا میں۔ تو اس صورت میں جو بڑی ہو چکی ہے نوجوان اولاد کو کیا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان پیرنٹس پر کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے، یا یہ کہ وہ ان کو شادی کی اجازت دے یا نہ دے، یا یہ کہ وہ اولڈر پیرنٹس اپنے بچوں کی مرضی سے شادی کریں؟ یہ بھی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو بھی ولنریبل گروپ ہوگا اس پر آپ کا بس چلے گا، نوجوانوں پہ،
बहुत यानी अर्ली 20s या लेट टीन्स वाले नौजवानों पे आपका हक चल रहा है या बूढ़े लोगों पर। तो ये सब ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अब मैं बात करूंगी ओल्डर पीपल इन द सोसाइटी। हमारी तहजीब में बुजुर्गों को बड़ी इज्जत दी जाती है, मगर उनके जज्बात को नहीं। आपको एक तन्हा बुजुर्ग फैमिली में बैठा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यू वुड नेवर टॉक अबाउट हिज और हर मैरिज। हम उनके सर पर सफेद बाल देखकर ये मान लेते हैं कि इनका दिल अब खामोश है, इनकी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ 30 या 40 साल की चीज है? क्या तन्हाई सिर्फ जवान लोगों को महसूस होती है? क्या किसी का शौहर या बीवी दुनिया से चला जाए तो वो बस सब्र का पत्थर बन जाए? हम मानते हैं कि बूढ़े सर काबिल एहतराम है, मगर दिल। जनूबी एशिया में अगर मैं एक खास उम्र का नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर वो उस उम्र तक बात हो जाएगी, एक ओल्डर मैन दोबारा शादी का सोचे या एक ओल्डर वुमन साथी चुनना चाहे तो पूरा खानदान हक्का बक्का हो जाता है। कहते हैं अब इस उम्र में शादी, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या जरूरत है? मगर कोई ये नहीं पूछता कि दिल अब भी धड़कता है, कि जिंदगी अब भी तन्हाई से डरती है, कि यादें जितनी पुरानी हो उतना ही साथ की तलब बढ़ती है। क्या बुजुर्गों का दिल सिर्फ पोतों की मोहब्बत के लिए है? क्या वो सिर्फ नासिह मुशीर या दुआओं वाले हाथ रह गए हैं, या वो भी कभी कभार किसी की मुस्कुराहट में सुकून ढूंढते हैं? मोहब्बत की कोई रिटायरमेंट तो नहीं होती। साथ की जरूरत किसी मखसूस उम्र में नहीं होती, ये हर दिल की फितरी चाहत है। आपको एक इमेजिनरी सिनेरियो बता रही हूँ कि एक बेवा खाला जान ने अकेले 22 साल गुजारे। सुबह चाय बनाती थी, रात में कुरान पढ़ती थी और कभी कभी खामोश होकर बाहर आसमान तकती थी। एक दिन उन्होंने कहा, दिल चाहता है कोई हो जिससे बात हो, जो दरवाजा खोले, जो दवाई पकड़ा दे। मगर खानदान ने कहा, अम्मी ऐसी बातें ना करें, ये आपको जेब नहीं देती। यानी जज्बात भी अब उम्र से मशरूत हो गए हैं। अगर हम वाकई बुजुर्गों की इज्जत करते हैं तो हमें उनके दिल, वक्त और फैसलों की आजादी को भी इज्जत देनी होगी। दूसरी शादी हो या शरीके हयात की तलाश, ये शर्म की बात नहीं, ये जिंदगी की बात है। मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती, बस समाज का जाविया बूढ़ा हो जाता है। आइए जाविया बदलें और उन दिलों की सुने जो खामोश हैं मगर जिंदा हैं। हर शख्स जो अकेला है, वो किसी भी सोशल स्टेटस में है या किसी भी रोल में है जिंदगी में, चाहे वो बाप है या माँ है या बहन है या भाई है या बेटा है या बेटी है, उसको अपनी शरीक हयात या स्पाउस चुनने का पूरा हक हासिल है। उसकी इस राइट को अगर आप लेते हैं, उसको इस राइट से महरूम करते हैं, तो ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। हर एक को हर उम्र में अगर वो तन्हा है तो उसे एक स्पाउस, एक शरीक हयात, एक जीवन साथी चुनने की अपनी मर्जी से इजाजत होनी चाहिए। हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए जिंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स।